رانا صاحب کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ وہ منہ میں سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ ان کے پاس اپنا ایک اچھا خاصا کاروبار تھا۔ رانا صاحب اپنی عمر کی 35 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ ایک دن رانا صاحب اپنے آفس میں بیٹھے کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کے کچھ دوست ان سے ملنے کے لیے آ گئے۔ رانا صاحب نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ شروع ہوئی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک ایک دوست نے رانا صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ یہ سوال سن کر رانا صاحب چونک گئے۔ سوال ہی کچھ ایسا تھا، رانا صاحب کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی انہوں نے شادی کے بارے میں کبھی سوچا تھا، اور اس پر ستم یہ کہ کبھی گھر والوں نے بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دوست نے کہا، رانا صاحب شادی کر لیجئے، آپ کی عمر گزر رہی ہے، زندگی گزارنے کے لیے بیوی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ رانا صاحب کو بات کچھ اچھی لگی، انہوں نے اس پر سوچنا شروع کر دیا۔ رات کو اپنے گھر گئے تو گھر والوں سے کہا کہ میرا شادی کا پروگرام بن گیا ہے، آپ میری کہیں شادی کر دیجئے۔ گھر والے پہلے تو یہ سن کر حیران ہوئے کہ یہ رانا صاحب کو اچانک شادی کی یاد کیسے آ گئی، لیکن پھر وہ چپ ہو گئے۔ رانا صاحب کے لیے رشتے کی تلاش شروع ہو گئی۔ رانا صاحب اچھی فیملی کے تھے، صورت سیرت بھی اچھی تھی، اپنا گھر اور اپنا کاروبار تھا، اس لیے رشتہ جلد ہی مل گیا۔ بات پکی ہو گئی، شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ مقررہ دن پر شادی ہو گئی اور رانا صاحب اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ رانا صاحب بہت خوش تھے کہ چلو زندگی کی یہ کمی بھی پوری ہو گئی۔ سارے گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ رات ہوئی تو رانا صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے، جہاں ان کی نئی دلہن ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رانا صاحب بہت زیادہ سادہ طبیعت کے بندے تھے۔ دلہن کے پاس جا کر بیٹھ گئے، سلام کیا اور ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ رانا صاحب اپنی بیگم کو سمجھانے لگے کہ آپ نے میرے ابو امی کا خیال رکھنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے اور گھر میں کسی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے اور گھر میں سب کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا ہے۔ جب رانا صاحب کی یہ تقریر تھوڑی لمبی ہوئی تو دلہن اکتانے لگی۔ رانا صاحب ایسی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رانا صاحب یہ تمام باتیں کرتے کرتے سو چکے تھے اور ان کی بیوی حیرت کا بت بنی بیٹھی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کس بندے سے میرا پالا پڑا ہے۔ بالآخر مرتی کیا نہ کرتی، وہ بھی سو گئی۔ صبح رانا صاحب کے والد نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا جا کر نہا لو۔ اندر سے دلہن جو رات کو غصے سے دبی بیٹھی تھی، اس نے کہا، ابا جی اس کنجر کو صرف غرارے کراؤ، صرف غرارے۔